محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وبلغنا رسوله النبي الحبيب المتين المعين الكريم ونحن على ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آدم محترم سواگتم منگلم سواگتم سواگتم اے نبی منگلم دکھرم سکرم جیورم منگلم منگلم قرآن ذاتا مہدی منگلم ایک کوٹی کوٹی نم مستک شکل پرساجنم ہدین بندو دیاری ابھینندنم 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 اے دودش نبی اول اسم منگلم منگلم آمنا بہولی واسدی منگلم کرشنا اتارم پرتم لوکم سوام ستی ماسنکرم جپو لا الہ الا اللہ ہردے پاونم پرم پرتم جنم بیکم پراتی تو جپے نام محمد سواہا. امی ہے مگر واقفی اسرار خدا ہے, دنیا میں کسی سے بھی لکھا ہے نہ پڑھا ہے. ایک آخری تصویر محمد کی بنا کر خلاق دو عالم نے قلم توڑ دیا ہے. دیکھیے لوگ ہم کو کہتے ہیں حضرت فلاں کے خلاف مت بولیے گا, ماحول ٹھیک ٹھاک نہیں ہے, اس کے بارے میں مت بولیے گا, ماحول ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. لیکن ہم اپنی تو بات کر سکتے ہیں. ہم سنی مسلمان ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں, یہ تو کہہ سکتے ہیں ہم سنی مسلمان ہیں. اصال و ثواب کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, کہاں سے کرتے ہیں, یہ تو ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. ہم سنی مسلمان ہیں, صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, کیوں پڑھتے ہیں, کہاں سے پڑھتے ہیں, یہ تو ہم سنی مسلمان ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. ہم سنی مسلمان ہیں, عرس مناتے ہیں, کیسے مناتے ہیں, کہاں سے مناتے ہیں, ہم سنی مسلمان یہ تو بتا سکتے ہیں. اب تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے, ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں. اس لیے تین مسئلہ بتاؤں گا, اس لیے تین مسئلہ بتاؤں گا. اگر پوری دنیا کے لوگ اعتراض کرے گا ہم سنی مسلمانوں سے, سنی مسلمانوں تم لوگ فاتحہ کرتے ہو, اصال ثواب کرتے ہو, کہاں سے ثابت ہے, آپ کو معلوم ہوا آج تک؟ خوب امام صاحب کو بلا بلا کے فاتحہ کرتے ہو. فاتحہ کس نے کیا, اصال و ثواب پہلی بار, آپ کو معلوم ہے نہیں. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں کہ بیٹھ کے یا سو کے, کہاں سے ثابت ہے. کس نے سب سے پہلے نبی پہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا, کس نے سب سے پہلے عرس منایا, معلوم ہے. یہ ہم ثابت کر دیں خود بخود ثابت ہو جائے گا, ہے کہ نہیں. یہ ہم ثابت کر دیں گے خود بخود ثابت ہو جائے گا. تین بات بتا دیتے ہیں, تین بات بتا دیں. آئیے درود پاک پر اللہ اور رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تین باتیں آج میں اس محفل مصطفیٰ سے بتانے جا رہا ہوں. میں اپنے تقریر شروع کرنے جا رہا ہوں, ایک بار مچل کر دے سبحان اللہ. سلطان محققین شرف الدین حضور سید شرف الدین یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً 1800 کتابیں تحریر فرمائی. ان 1800 کتابوں میں ایک کتاب کا حوالہ تلمید رضا علوی کے زبان سے لے لو. آج تم اپنی کتاب مخدوم مانی, اپنی کتاب مخدوم بہاری مخدوم مانی میں فرماتے ہیں حضرت امام جاہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 50 تفاسیر کی کتابوں کو جمع کیا اور انہوں نے سوچا اتنی موٹی موٹی کتابیں, اتنی موٹی موٹی کتابیں, کوئی 12 جلدوں میں, کوئی 17 جلدوں میں, کوئی 14 جلدوں میں, کوئی 22 جلدوں میں, اتنی موٹی موٹی کتابیں لوگ کب تک پڑھیں گے اور کب علم حاصل کریں گے. اس لیے 50 تفاسیر کی کتابوں کے دل کو نکالا اور کتاب ایک کتاب انہوں نے بنائی اور اس کتاب کا نام رکھا تفسیر جاہدی. بول مچل کر. اور اس کتاب کا نام رکھا تفسیر
درود و پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد مادل الجود والکرم من بین بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تفسیر جاہدی اس کتاب کا نام رکھا۔ اب آگے بڑھیے، آگے لکھتے ہیں، آگے پنڈت جی لکھتے ہیں اوم اوتار نیار پنن پریت میں مدیارنی سکبرن بلن سوانم تیز مادم سرندما مہا پروسم پروستم سمبلیستانم گروہ وشنوس سومتی گرمادیتم پریتی پان پرانم کرک کرک تمستم پرم پراغت پرماتمن۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائے اور شہنشاہ کونین عظمت شان کے رفعت مکان پر قربان جائے اور فخر کیجئے کہ کتنا بلند رتبہ نبی آپ کو ملا جن کی امت میں ہونے کی دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ کہا گیا کہ ایشور کی طرف سے بھیجا ہوا ایک اوتار بیچوں بیچ زمین کے آئے گا، بڑا بلوان ہوگا، بڑا تجسوی پرواشالی اور شکتیمان ہوگا۔ سمبلستان میں وشنو یشکیا سومتی کے گربھ سے جنم لے گا، 3 شرطوں پر صلح کرے گا۔ ایک ایشور کی عبادت کرو، ایک ایشور کی عبادت کرنا نہیں